جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ دوستو، ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام جو ایک مقرر دائرے میں چلتا آیا ہے اور چل رہا ہے، ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں؟ دوستو، انسان ہونے کی حیثیت سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں دیا، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تاکہ ہم قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی علامتیں اپنے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے۔ یہ کبھی مختصر، کبھی تفصیل سے آپ نے قیامت کی علامت کا بیان کرنے کا اس قدر اہتمام فرمایا، اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ہمیں اسی خطبے میں ایسے اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ دوستو، اسی طرح کی دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھیوں کو بھی یہی بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی تھی، ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، ان میں سے جب کوئی رونما ہوتا تو مجھے یاد آ جاتا۔ دوستو، اب ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سوال کے متعلق جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، کہہ دیجئے آپ کو اس سے کیا تعلق، اس علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ اب آپ کو اس سے متعلق ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید اور بال بہت ہی زیادہ کالے تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ بالکل تھکا ہوا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو
تو حج بھی کرو۔ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا اور کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں بے حد تعجب ہوا کہ یہ شخص پہلے تو سوال کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن جو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس اجنبی نے پھر سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا مجھے اس کے کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کر کے وہ اجنبی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ دوستو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہی ہے، اور غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی۔ دوستو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی۔ یہ تو بات ہوئی قیامت کب آئے گی، پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کہتے کسے ہیں؟ قیامت دراصل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس چیخ کا نام ہے جس سے ساری کائنات پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اس زلزلے کی شروعات جھٹکوں سے ہوگی۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں لگاتار تیزی آتی جائے گی۔ عام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر کوئی بس ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا۔ اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، چاند سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سارا عالم تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کے آغوش میں سو جائے گی۔ دوستو اس دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت اب بے حد قریب آ پہنچی ہے، اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو کیا خبر ہے؟ بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ قیامت آسمانی آفات کی وجہ سے ہوگی۔ جب بھی قیامت آئے گی تو وہ آسمان ہی کی طرف سے نازل ہوگی، اور آج کی جدید سائنس نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوگی جو اس زمین کی تباہی کا سبب بنے گی۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین پر جو بھی تباہی آئے گی اس کے پیچھے کی وجہ خلا یعنی اسپیس میں موجود پتھر ہے، جو کہ اس دنیا سے بہت بڑے ہیں اور اسپیس میں لگاتار تیر رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ پتھر زمین پر آ گریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ سائنسدان
یعنی سائنٹسٹ کچھ عرصے کے بعد پریڈکشنز کرتے ہیں، جیسے کہ سائنسدانوں کے مطابق سال 2029 میں FSS نام کی ایک چٹان جو اسپیس میں تیر رہی ہے، اس کا زمین سے ٹکرانے کا اندیشہ ہے۔ اب اس خبر نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ 1000 فٹ چوڑی ایک ایسی بھاری بھرکم چٹان کا زمین سے ٹکرانے کا مطلب سینکڑوں ایٹم بم کے برابر تباہی، بہت لوگوں کا مرنا اور پوری دنیا کا نظام بگڑنا ہے۔ لیکن وہی کچھ سائنسدانوں کی بات مانیں تو وہ اس بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چٹان زمین سے نہیں ٹکرائے گی، پر اس پر بھی ابھی ریسرچ جاری ہے۔ امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کے مطابق یہ چٹان 13 اپریل 2029 کو زمین کے بہت قریب سے ہو کر گزرے گی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین سے ٹکرائے گی یا نہیں۔ اس کی خبر تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین سے ٹکرائے گی نہیں، پر زمین سے اس کا فاصلہ اتنا کم ہوگا کہ لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ یہ چٹان ہماری پرتھوی سے 22,000 میل دور ہوگی۔ اگر سائنسدانوں کی بات مانیں تو یہ فاصلہ اسپیس کے اعتبار سے قیامت کی بڑی علامت میں سے یہ ہے کہ سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا۔ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ گھر گھر سے موسیقی کی آواز آنا، یہ بھی ہم گانے بجانے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اب دوستو، اس کے بارے میں کیا بتایا جائے؟ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے۔ والدین کی نافرمانی کی جائے گی، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی سے چھپی ہوئی ہو۔ باپ کے مقابلے دوستوں کی عزت کی جائے گی۔ یہ سب نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے، جو نشانیاں آنے والے وقت میں آئے گی۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ قبیلوں کے لیڈر بہت مختلف، جھوٹے اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے۔ کم عمر کے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لکھنے کا ماحول بہت بڑھ جائے گا، لیکن تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا سامان بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ اسے گا گا کر پڑھیں گے۔ رعایا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فقہا کی کمی ہوگی۔ علماء کو قتل کیا جائے گا۔ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ جھوٹ کو سچا اور سچے کو جھوٹ کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ مسجدوں میں شور ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوگی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی کیا جائے گا، جبکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اسے جان پہچان نہ ہو۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینوں کا دور چل رہا ہوگا۔ لوگ فخر اور ریاکاری کے طور پر اونچی اونچی عمارت بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ شراب کا اور سود کا نام بدل کر شراب کا نام رمی، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا جائے گا اور اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے سامان، شراب اور زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ حرام اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوتوں میں کھانے پینے کے ساتھ عورتیں بھی پیش کیے جائیں گے۔ اچانک سے موت یعنی حادثات سے مرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کی سواری کر کے مسجد تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑی پہنتی ہوگی، لیکن لباس اتنا باریک اور چست ہونے کی وجہ سے برہنہ ہوگی، یعنی ان کا جسم پورا نظر آنے لگے گا۔ ان کے سر اونٹوں کی کوہنی کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ بال اس طرح بنائیں گے کہ کوہن نظر آئیں گے۔ ادائیں دکھا دکھا کر مٹک مٹک کر چلے گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی اس کے نزدیک بندیوں سے زیادہ گرا ہوا ہوگا۔
مومن برائیوں کو دیکھے گا اور اسے روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا۔ آج ان سب باتوں کو ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور کسی علامت کی ابھی شروعات ہوئی ہے اور کوئی اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سبھی علامت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، اسی وقت قیامت کو بڑی بڑی اور آخری علامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور آخر ان کے بعد سور پھونک دیا جائے گا۔ زمین اوپر سے نیچے تک کپ کپائے گی اور جتنے مردے اس میں دفن ہیں سب کو نکال پھینکے گی۔ اس دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس دن صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کون نیک ہے اور کون گناہگار ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے، جس دن حساب ہوگا، محفوظ رہے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے فضل سے بہترین مقامات عطا فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگ فرما بردار ہیں، ہمارا نام شکریہ ادا کرنے والوں میں سے شامل فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔